اس ویڈیو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان معجزات کو بیان کریں گے جو دائی حلیمہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اس زمانے میں عرب میں یہ رواج تھا کہ جب ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ دیہات سے آنے والی دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ دیہات میں بچے کی اچھی نشوونما ہو سکے اور عربی زبان بھی سیکھ سکے۔ دائیوں کا قافلہ مکہ میں داخل ہوا۔ انہوں نے ان گھروں کی تلاش شروع کر دی جن میں بچے پیدا ہوئے تھے۔ اس طرح بہت سی دائیاں حضرت عبد المطلب کے گھر بھی آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ یہ بچہ تو یتیم ہوا ہے تو انہوں نے سوچا یتیم بچے کے گھرانے سے انہیں کیا ملے گا۔ اسی طرح دائیاں آتی جاتی رہی، کسی نے آپ کو دودھ پلانا منظور نہیں کیا، کیونکہ اصل میں تو یہ سعادت اللہ نے دائی حلیمہ کے حصے میں لکھی تھی۔ جب دائی حلیمہ مکہ پہنچی تو انہیں پتہ چلا کہ سب عورتوں کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، لیکن وہ بغیر بچے کی تھی اور اب کوئی بچہ نہیں بچا۔ ہاں ایک بچہ ضرور ہے جو یتیم ہے، جسے سب نے چھوڑ دیا ہے۔ بی بی حلیمہ نے اپنے شوہر عبداللہ ابن حارث سے کہا، خدا کی قسم مجھے یہ بات بہت ناگوار گزری ہے کہ میں بغیر بچے کی جاؤں، جبکہ باقی عورتیں بچے لے گئی، یہ مجھے طعنے دیں گی، کیوں نہ ہم اس یتیم بچے کو لے جائے۔ عبداللہ ابن حارث بولے، اس میں کوئی حرج نہیں، ہو سکتا ہے اللہ اس بچے کے ذریعے ہمیں خیر و برکت عطا کرے۔ دائی حلیمہ حضرت عبد المطلب کے گھر گئی۔ عبد المطلب اور بی بی آمنہ نے انہیں خوش آمدید کہا، پھر انہیں بی بی آمنہ بچے کے پاس لے آئی۔ آپ اس وقت ایک اونی چادر میں لیٹے ہوئے تھے اور چادر سفید رنگ کی تھی، آپ کے نیچے سبز رنگ کا ایک ریشمی کپڑا تھا، آپ سیدھے لیٹے ہوئے تھے، آپ کی سانس سے مشک کی سی خوشبو پھیل رہی تھی۔ دائی حلیمہ آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔ آپ اس وقت سوئے ہوئے تھے، جیسے ہی انہوں نے اپنا ہاتھ آپ کے سینے پر رکھا، آپ مسکرائے اور آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے دیکھا آپ کی آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا۔ میں نے آپ کو گود میں اٹھا کر آپ کی دونوں آنکھوں کی درمیانی جگہ پر پیار کیا، پھر میں نے آپ کی والدہ بی بی آمنہ اور حضرت عبد المطلب سے اجازت لی اور قافلے میں واپس آئی، آپ کو دودھ پلانے کے لیے اٹھا لیا، آپ کو دودھ پلایا، پھر قافلہ روانہ ہوا۔ اب میں اپنے خچر پر سوار ہوئی۔ اب جب ہمارا خچر چلا تو اس قدر تیز چلا کہ قافلے کی باقی سواریوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ پہلے وہ سب سے سست تھا۔ باقی عورتیں کہنے لگی، اے حلیمہ آج یہ کیا ہو رہا ہے، تمہارا خچر اس قدر تیز کیسے چل سکتا ہے؟ کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم آئی تھی، جس کے لیے ایک ایک قدم اٹھانا مشکل تھا؟ پھر یہ لوگ بنو سعد کی بستی میں پہنچ گئے۔ ان دنوں یہ علاقہ خشک اور قحط زدہ تھا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، اس شام جب ہماری بکریاں چر کر واپس آئی تو ان کے دن دودھ سے بھرے تھے، جبکہ پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے دودھ بہت کم اور مشکل سے نکلتا تھا۔ جب ان سے ہم نے دودھ دوہا تو سارے برتن دودھ سے بھر گئے۔ ہم جان گئے یہ ساری برکت اسی بچے کی وجہ سے ہے، غرض ہمارے گھر میں ہر چیز میں برکت نظر آنے لگی۔ اس طرح 2 ماہ گزر گئے۔ 2 ماہ میں ہی آپ چلنے پھرنے لگے۔ آپ 8 ماہ کے ہوئے تو آپ باتیں کرنے لگے اور آپ کی باتیں سمجھ میں آتی تھی۔ 9 ماہ کی عمر میں تو آپ صاف گفتگو کرنے لگے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں آپ کو اپنے گھر لے آئی تو بنو سعد کا کوئی ایسا گھر نہ تھا جس سے مشک کی خوشبو نہ آتی ہو۔ جب ہم نے آپ کا دودھ چڑھائے تو آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کے لیے بے حد تعریفیں ہیں اور اس کے لیے صبح شام کی پاکی ہے۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سال کے ہوئے تو ہم آپ کو آپ کی والدہ کے پاس لے آئے۔ اس عمر میں بچوں کو ماں باپ کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ اس دوران ہم آپ کی برکات دیکھ چکے تھے اور ہماری خواہش تھی کہ ابھی کچھ اور عرصہ آپ ہمارے پاس رہے۔ چنانچہ میں نے آپ کی والدہ سے بات کی کہ آپ ہمیں 1 سال اور اجازت دے دیں، میں ڈرتی ہوں کہیں مکہ کی آب و ہوا آپ پر اثر نہ کرے۔ میں نے ان سے بار بار کہا، حضرت آمنہ مان گئی اور ہم آپ کو اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ جب آپ بڑے ہوئے تو آپ باہر نکل کر بچوں کو دیکھتے تھے، آپ ان کے نزدیک نہیں جاتے۔ آپ نے پوچھا، امی جان کیا بات ہے، ان میں میرے بہن بھائی نظر نہیں آتے؟ آپ اپنے دودھ شریک بہن بھائی عبداللہ اور بہنوں انیسہ اور شیمہ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں، میں نے آپ کو بتایا وہ صبح سویرے بکریاں چرانے جاتے اور شام کو واپس آتے ہیں۔ آپ فرمانے لگے کہ مجھے بھی ان کے ساتھ بھیج دیا کریں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دودھ شریک بہن بھائیوں کے ساتھ جانے لگے۔ ایک دن میرے بچے خوفزدہ انداز میں ڈرتے ہوئے آئے اور گھبرا کر بولے، امی جان جلدی آئے ورنہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم ہو جائیں گے۔
اس کے بعد ہم وہاں پہنچے، آپ کو دیکھا، آپ کڑے ہوئے تھے، رنگ اڑا تھا، چہرہ زرد تھا، اور یہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ کو سینہ چاک کیے جانے سے کوئی تکلیف ہوئی تھی، بلکہ فرشتوں کو دیکھ کر آپ کی حالت ہوئی تھی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میں نے پوچھا کیا ہوا تھا؟ آپ نے فرمایا میرے پاس 2 آدمی آئے تھے، انہوں نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ دونوں حضرت جبرائیل اور میکائیل تھے۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا کیا یہ وہی ہے؟ دوسرے نے جواب دیا جی ہاں یہ وہی ہے۔ پھر ان دونوں نے مجھے لیٹایا اور میرے پیٹ کو چاک کیا۔ انہوں نے کوئی چیز تلاش کی، پھر جب وہ چیز انہیں مل گئی اس کو باہر نکال کر پھینک دیا۔ میں نہیں جانتا یہ کیا چیز تھی۔ اس چیز کے بارے میں دوسری روایت میں یہ وضاحت ملتی ہے کہ یہ سیاہ رنگ کا ایک دانہ ہوتا ہے۔ یہ انسان کے جسم میں شیطان کا گھر ہوتا ہے اور شیطان انسان کے بدن میں یہی سے اثر ڈالتا ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے پھر ہم آپ کو اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ میرے شوہر عبداللہ ابن حارث نے کہا حلیمہ مجھے ڈر ہے کہیں اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر ہم آپ کو اپنے ساتھ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب ہم مکہ کی بالائی علاقے میں پہنچے تو آپ اچانک کہیں غائب ہوئے۔ میں گھبرائی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں پریشانی کی حالت میں مکہ پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچتے ہی میں نے کہا میں آج رات محمد کو اپنے ساتھ لے کر آ رہی تھی۔ جب میں بالائی علاقے میں پہنچی تو وہ اچانک کہیں گم ہو گئے۔ اب خدا کی قسم میں نہیں جانتی وہ کہاں ہیں۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب فوراً کعبہ کے پاس جا کر کھڑے ہوئے اور اللہ سے دعا کی، پھر آپ کی تلاش میں نکل پڑے۔ آپ کے ساتھ ورقہ بن نوفل بھی تھے۔ تلاش کرتے کرتے تہامہ کی وادی میں پہنچے۔ ایک درخت کے نیچے ایک لڑکا کھڑا نظر آیا۔ حضرت عبد المطلب نے پوچھا تم کون ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اس وقت تک قد نکال چکے تھے اس لیے حضرت عبد المطلب پہچان نہ سکے۔ جواب میں آپ نے فرمایا میں محمد عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب بولے تم پر میری جان قربان ہو، میں ہی تمہارا دادا حضرت عبد المطلب ہوں۔ آپ نے انہیں سینے سے لگایا اور رونے لگے۔ آپ کو گھوڑے پر آگے بٹھایا اور مکہ کی طرف چلے۔ گھر آ کر انہوں نے بکریاں اور گائے ذبح کی اور مکہ والوں کی دعوت کی۔ آپ کے مل جانے کے بعد حضرت حلیمہ حضرت آمنہ کے پاس آئی تو انہوں نے پوچھا آپ بچے کو کیوں واپس لائی ہے؟ آپ کی تو خواہش تھی کہ ابھی آپ کے پاس اور رہے۔ انہوں نے فرمایا یہ اب بڑے ہو چکے ہیں اور اللہ کی قسم میں اپنی ذمہ داری پوری کر چکی ہوں۔ میں خوف محسوس کرتی ہوں کہیں انہیں کوئی حادثہ پیش نہ آئے۔ حضرت آمنہ کو یہ جواب سن کر حیرت ہوئی، بولی مجھے سچ بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ انہوں نے سارا حال سنایا۔ حضرت حلیمہ نے اصل میں کئی عجیب واقعات دیکھے تھے، ان واقعے کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہو گئی تھی۔ پھر سینہ مبارک چاک کیے جانے والا واقعہ پیش آیا تو وہ فوری طور پر آپ کو واپس کرنے پر مجبور ہوئی۔